اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اب یہاں پہ کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. ویسے ناس کا لفظ اگرچہ عام ہے جس میں سب لوگ شامل ہیں، لیکن ترتیب کلام سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر ایسے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو نہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کا سب سے پہلے ذکر ہوا یعنی متقین، اور نہ ان میں سے ہیں جن کا ذکر سابقہ دو آیتوں میں ہوا. سب سے پہلے ذکر کس کا ہوا تھا؟ متقین کا ہوا تھا، اور اس کے بعد کس کا ذکر ہوا تھا؟ کافروں کا ذکر ہوا تھا. اب یہاں پہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ جب کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ان میں سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، یہ مطلب یہ کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے متعلق تو فیصلہ ہو گیا تھا وہ کفر پر ہی مرے، جیسے ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا اور اس کے ساتھی وغیرہ، لیکن بہت سے لوگ بعد میں ایمان بھی لائے. تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ، سب لوگوں کو نہیں کہا گیا. اب یہاں پہ ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے روز آخر پر، اللہ پر، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. ساتھ میں بتا دیا گیا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. جو شخص ایمان نہ رکھتا ہو پھر بھی ایمان کا دعویٰ کرے، یقیناً ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں. اس لیے ان کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں. اب یہاں منافقین کی قسمیں بھی بتائی گئی ہیں. ہر آیت میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نفاق کی کوئی ایک شکل نہیں. کہیں علم و دانش کا نفاق ہے، یعنی دلائل اور علم و دانش کے ذریعے اپنے نفاق پر پردہ ڈالا جاتا ہے. اگر آج ہم اپنے حالات معاشرت پر غور کریں تو یہ نفاق ہمیں بہت سی جگہوں پر نظر آتا ہے. سب سے پہلی مثال قرآن کو آئین بنانے کے بارے میں کچھ دانشور کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے حالات کچھ اور تھے، اب اور ہیں. پہلے تو میز کرسی بھی نہیں تھی، پہلے تو اس طرح سے کھانا کھاتے تھے، اور اسی طرح سے طرح طرح کے پکوان مشروبات زندگیوں میں شامل نہ تھے. ترقی کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں گے یعنی قرآن اور سنت کو دستور حیات بنائیں گے تو ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں گے. اس لیے نہ سودی کاروبار بند ہوگا، نہ غیر مذہب یہود ہنود نصارہ سے دوستی ختم ہوگی. پھر دعویٰ ریاست مدینہ کا، ہاتھ میں تسبیح، زبان پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کھلا تضاد منافقت نہیں تو اور کیا ہے. آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. باتیں تو بہت ہیں لیکن موضوع سے ہٹ نہ جاؤں، اس لیے آگے منافقین کے بارے میں جو اس وقت مدینہ میں تھے. ایک قسم کے منافق وہ تھے جو سرے سے اللہ کے رسول کی دعوت کے منکر تھے، لیکن بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے کیونکہ ان کے قبیلے کی اکثریت کے ایمان لانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دعویٰ ایمان کے لیے مجبور پاتے تھے. کبھی نفاق کی صورت یہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے، لیکن ایمان کے نتیجے میں قربانی ایثار کی جن منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اس کے لیے وہ اپنے اندر حوصلہ نہیں پاتے تھے. کبھی آگے بڑھتا تھا قدم، کبھی ٹھٹک کر رک جاتے. آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں اور نفاق کے کس درجے پر. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کبھی رشتہ داروں کا خیال، کبھی سسرال والوں کا خیال، کبھی اپنی خواہشات نفس، جب تک جانتے ہیں کہ رب کی پکار ادخلوا فی السلم کافہ. کبھی نفاق کی یہ صورت بھی رہی کہ ایک آدمی دل میں اسلام کی صداقت کا قائل ہے لیکن غیر مسلموں سے اپنے تعلقات کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. نفاق کی ان تمام صورتوں کو ذہن میں رکھ کر جب ان آیات کو پڑھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کے ماحول میں منافقین کی جتنی قسمیں تھیں اور آئندہ ہو سکتی ہیں، ان آیات میں ان سب کی طرف اشارے موجود ہیں. قرآن نے ان کے نفاق کا پردہ چاک کرتے ہوئے بتایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. نفق سرنگ کو کہتے ہیں، یعنی مال کا آنا جانا بھی اس سے مراد ہے، اور نفق کا مطلب یہ ہے کہ ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا. کہا جاتا ہے کہ لومڑی اپنے بل میں 2 سوراخ بناتی ہے،
ایک دروازے سے جاتی ہے، کوئی خطرہ ہو تو دوسرے دروازے سے نکل جاتی ہے۔ یہی منافق کی خصلت ہے، ذرا سے نقصان کا ڈر۔ جب فائدہ نظر آئے تو ساتھ، جب نقصان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو میں نے تو اپنے آپ کو پہلے ہی بچا لیا تھا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کا پردہ نام لیے بغیر چاک کیا ہے۔ کسی جماعت کے رکن بن جانے کے بعد اس کے قواعد اور ضوابط پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی قسم کا نقصان، جان کا، مال کا، رشتہ داری کا، غرض کسی طرح کا بھی نقصان، اپنی ذات کو ترجیح دینا، یہ سب منافقت ہے۔ اب اگر اسلامی جماعت جو اس وقت مدینے میں تھی، اسلام نے ان کی زندگیوں پر اس طرح سے اثر ڈالا تھا کہ باپ بیٹا آپس میں مقابلے پر آ گئے تھے۔ رشتہ صرف نظریے اور عقیدے کا رہا تھا، جماعت سے وابستگی کا نہ رہا۔ جماعت سے وابستگی سچا ایمان ہے، اور اگر نہیں کہیں بھی ذات کو ترجیح دیں تو وہ منافقت۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی جماعت جو اس وقت مدینے میں تھی، اسلام نے ان کی زندگیوں پر اس طرح اثر ڈالا کہ باپ بیٹا آپس میں مقابلے پر آ گئے۔ رشتہ صرف نظریے عقیدے کا رہا، جماعت سے وابستگی کا رہا۔ یہ سچا ایمان ہے، اور کہیں بھی ذات کو ترجیح دی تو وہ منافقت ہے۔ عبداللہ بن ابی کی مثال موجود ہے، ذہن میں لائیے کس طرح اس نے جماعت کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی۔ یہاں انہیں سب ہی منافقین کا ذکر ہے۔ اب یخادعون کا لفظ لیتے ہیں، اس کا مصدر ہے مخادعت سے، یعنی خا دال عین۔ یہ مفاعلہ کے وزن پر ہے۔ مفاعلہ کے باب میں فعل جانبین یعنی دونوں طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ مستقل طریقہ نہیں، کبھی مجرد بھی یعنی یہ فعل استعمال ہوتا ہے اور جانب واحد سے بھی اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں یخادعون جو مخادعت سے ہے کا جس طرح استعمال ہوا ہے، اسی طرح یخدعون جو خدا سے ہے اس کا بھی استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں کے معنوں میں فرق ہے۔ مخادعت دھوکہ دینے کی ایسی کوشش کو کہتے ہیں جس میں کامیابی کی کوئی امید نہیں ہوتی، اور دھوکہ دینے والا صرف اپنی حماقت کا ثبوت دیتا ہے۔ خدا دھوکہ دہی کی ایسی کوشش کو کہتے ہیں جس میں کامیابی کی امید تو ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کبھی کامیابی نہ بھی ہو۔ تو پہلے فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے مخادعت کو استعمال کیا، یعنی وہ اپنی کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک ایسی کوشش ہے جس میں کبھی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ البتہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود دھوکہ کھائیں گے۔ پھر ان کی حماقت نمایاں کرنے کے لیے فرمایا وما یشعرون، یعنی خود دھوکہ کھائیں گے۔ دھوکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں، مسلمانوں کو نہیں، ان کو اپنی حماقت کا احساس بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہے، یعنی ان کو بال برابر بھی احساس نہیں ہے۔ پہلے فرمایا کہ کس طرح وہ اپنے مومن ہونے کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ وہ مومن نہیں، اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ وہ خود حماقت میں مبتلا ہیں، حقیقت میں خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ اللہ کو ماننے کا اور روز آخرت کو ماننے کا، لیکن حال کیا ہے؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، بندوں کو تحلیل اور تحریم کے اختیارات دیے۔ پھر قوم کے بارے میں جو روز جزا پر ایمان رکھتی ہے یہ کہنا کہ ہمیں دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے انہوں نے کوئی عہد لے لیا ہے جو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن پروردگار نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کو اللہ کو دھوکہ دینا مراد کیا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان جب تک اللہ کے فوجدار سپاہی بن کر اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہیں گے، اس وقت تک ان کے خلاف ہر سازش کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنے خلاف کوشش قرار دے گا۔ اپنے فضل سے ہی اپنی یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ بنا لیتے ہیں، میں دشمن کے تمام برے ارادوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھوں گا۔ مسلمان جب تک اللہ کے لیے جیتے اور مرتے ہیں تو ان کی زندگیوں کی حفاظت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔
پھر فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے نفاق کو ایمان کے پردے میں چھپانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہی وہ بیماری ہے جسے نفاق کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں بلکہ نفاق ہے۔ جو کچھ زبان سے کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں۔ دل سے کوشش اسلام کو پھیلنے نہ دینا، نہ خود قبول کرنا، دل و زبان کی دو عملی وہ بیماری ہے جس کو اللہ نے بڑھا دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ دن بدن اسلام کا غلبہ اور طاقت سے ان کے حسد اور جلن میں اضافہ اور بغض اور اناد کے نتیجے میں اللہ کے دردناک عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ دوسرے مسلمانوں کی دن بدن بڑھتی ہوئی طاقت ان کے حسد اور جلن میں اضافہ کر رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر نئی صورت ان کے حسد اور جلن میں اضافہ کرتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد پیدا نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ کسی بھی ادارے کی کامیابی کا دار و مدار صرف ایک بات پر ہے کہ اس ادارے میں حکم اس شخصیت کا چلے جو اس ادارے کا مالک اور اس ادارے کا حقیقی سربراہ ہو۔ اسی طرح اس زمین کے صلاح فساد کا انحصار صرف اس چیز پر ہے کہ اس کے اندر کس کا حکم، کس کا قانون چلتا ہے، اس کے حقیقی خالق اور مالک کا یا کسی اور کا۔ اگر خالق اور مالک کا حکم چلتا ہے تو اسے زمین پر امن اور عدل کی بہار آئے گی، کیونکہ خالق جو فیصلہ کرے گا، جو قانون بنائے گا، وہ اپنے بندوں کی فلاح و فوز کے لیے، کیونکہ اللہ ہماری فطرتوں سے ضرورتوں سے خوب واقف ہے، اور کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو اس کے ہر گوشے میں فساد ہوگا۔ اب جیسے ہم جانتے ہیں دنیا کی ہر چیز اللہ کی تکوینی عبادت کر رہی ہے۔ اگر سورج، چاند، ستارے، سیارے اس عبادت و اطاعت سے انحراف کریں تو زمین میں فساد یعنی تباہی ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے تو زمین میں فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ منافقین کا یہ کہنا کہ ہم فسادی نہیں بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں، دو وجہ سے تھا۔ ایک تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو نہیں مانتے تھے بلکہ صدیوں کی گمراہی کو ہدایت سمجھتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا دین لے کر آئے وہ اس کو کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے فساد ہو گیا ہے، لوگ مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، خاندان کا شرارہ بکھر گیا ہے۔ یہاں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، ہر دور میں جو بھی اللہ کے پیغمبر آئے وہ یہی دین لے کر آئے ہیں، یعنی اسلام، وحدانیت رب اور رسالت کی ضرورت اور اہمیت، یعنی اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر رب واحد کی بندگی اور شریعت مطہرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہدایت دینا۔ اب جو یہ نہیں مانتا وہ فساد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگاہ رہو، یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ آپ کو غلط اور صحیح میں تمیز نہ ہو۔ جب آپ جانیں گے ہی نہیں کہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ گمراہی اور ضلالت کے خریدار حق سے دور جو لوگ ہیں وہ اپنی غلطی نہیں مانتے اور پھر وہ حق سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ اس زمین میں اللہ کا قانون جاری کرنے کے لیے آئے، اسی وجہ سے ان کی جد و جہد اس زمین کی اصلاح کی حقیقی جد و جہد ہوتی ہے۔ اس کی مخالفت کی راہ میں ہر قدم فساد کا قدم ہے، خواہ وہ بظاہر کتنے ہی نیک ارادے سے اٹھایا جائے۔ یہود حق و باطل کی آمیزش سے ایک نظام برپا کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آگ اور پانی کی ملاپ سے کبھی اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کی اصلاح کی واحد صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی جائے۔ منافقین کا اپنے بارے میں یہ کہنا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اس وجہ سے تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید پر آنکھیں بند کر کے چلنا بس یہی امن اور اطمینان کی صورت ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی اللہ کا پیغام لے کر اس کے پیغمبر آئے تو دو گروہ ہو گئے، کشمکش شروع ہو گئی۔ منافقین کا یہ کہنا کہ ہم مفسد نہیں بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں اسی وجہ سے تھا۔ بات سادہ سی ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ شعور کا مطلب کیا ہے؟
بال برابر چیز کو بھی سمجھ لینا، بات کی تہ تک پہنچنا، وہ اس صفت سے محروم ہیں۔ اللہ نے انہی لوگوں کے لیے فرمایا، کہیں پر کہا لا یفقہون، وہ نہیں سمجھیں گے، لا یشعرون، ان کو سمجھ نہیں آتی، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ اب جب ان سے یہ کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمنوا كما آمن الناس، تو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے ایمان بیوقوف لوگ لائیں؟ دیکھیے یہاں پر اس آیت کریمہ میں مندرجہ ذیل باتیں غور کی دعوت دیتی ہیں۔ اس سب سے پہلی بات کیا ہے، اس آیت میں خطاب کن لوگوں سے ہے؟ یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ الناس سے کون لوگ مراد ہیں؟ السفہاء سے کون لوگ مراد ہیں؟ ومن الناس سے یہاں منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یعنی مخاطب منافقین ہیں۔ منافق ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، مومن اپنے عمل سے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ منافق کے دل پر کفر کی حکمرانی ہوتی ہے، دھوکہ سازش کی نیت سے زبانی ایمان کا دعویٰ، لیکن بعض دفعہ وہ ایک چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک طرف گزری پوری زندگی کا سرمایہ جو کفر کی رفاقت میں گزرا، دوسری طرف اسلام کی دعوت جو اس کے دل و دماغ کو اپیل کر رہی ہے، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اسلام کی طرف جانے میں پیش آنے والی مشکلات، جان و مال کا نقصان، ریت و رواجوں سے محبت، لیکن کفر پر بھی پورا یکسو نہیں۔ اس طرح کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ لوگوں جیسا، جیسے ابوبکر صدیق، جیسے عمر اور بہت سے صحابہ کرام جنہوں نے اس راہ میں ہر رشتے، ہر مفاد کو قربان کر دیا۔ قربانیوں کی لازوال داستانیں ان کی زندگیوں کا سرمایہ۔ جو اس راہ کی سختی کو سامان سفر سمجھے، اے وائتن آسانی، کامیاب ہیں وہ راہی۔ ان کے نزدیک ایمان زبانی حد تک، اس راہ میں مشکلات، تکالیف، وقت، سرمایہ، صلاحیتوں کی قربانی کو کوئی معنی ان کے نزدیک نہیں تھے، کیونکہ یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے ایمان لانا بیوقوف لوگوں کا کام ہے۔ یہاں منافقین کے دو اوصاف بیان ہوئے۔ فساد یعنی زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اس میں اللہ کی ہر نافرمانی شامل ہے، کیونکہ اس سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ دوسرا بس بگاڑ پیدا کرنے کو اصلاح قرار دینا۔ یہ لوگ دل میں کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے دوستی رکھتے تھے، مسلمانوں کے راز انہیں بتاتے، اسلام کے عقائد و احکام پر اعتراض کرتے، منع کرنے پر اپنے اس عمل بد کو اصلاح کا نام قرار دیتے ہیں۔ آج کل بھی یہی حالات ہیں، نام کے مسلمان، کفار سے دوستی، یہود و نصارہ کے گلے کا ہار، مسجد بنانے کے بجائے مندر کی تعمیر، اس پر اقلیت کے حقوق کا دعویٰ۔ ارے بھائی اکثریت کا تو خیال کرو، مدرسے بند، مسجد توحید ڈھا دی اسلام آباد میں، جامع حفظیہ کا کیا واقعہ کون سا پرانا ہو گیا، لیکن اسلامی نظام کا دعویٰ، مدینے کی ریاست کا دعویٰ۔ ویسے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی جب میں درس تیار کیا اس کے بعد خبر آئی کہ ایک تو مندر کی تعمیر روک دی گئی، اور مندر کی تعمیر رکی بھی کیسے ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک واحد رکن قومی اسمبلی میں تھے جنہوں نے اس پہ قرارداد پیش کی، اور اس طرح سے اس کی مندر کی تعمیر روک دی گئی ان کی وجہ سے، اور مسجد توحید کی دوبارہ تعمیر کرنے کا انہوں نے ذمہ لیا کہ ہم دوبارہ اس کو تعمیر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں نہیں کہتی کہ آپ اگر ووٹ دیتے ہیں تو آپ جماعت اسلامی کو دیں، میں نہیں کہتی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آپ کن لوگوں کو وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر پوری جماعت ہماری نہیں جا سکتی، نہ جائے۔ ہماری جماعت کا ایک ایک فرد ایسا ہے جو قانون جو ہوتے ہیں، یعنی دین کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں، دین کے خلاف جو قانون پاس ہوتے ہیں، قادیانیوں کے مسئلہ ہو، مندر کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، تو یہ ایک دو بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں ایمان کی وجہ سے اپنے، کہ یہاں پر ان کی وجہ سے بہتری ہوتی ہے۔ لہٰذا ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں جو ہمارے دین کے محافظ ہوں، جو ہماری دنیا خراب نہ کریں بلکہ ہماری آخرت بھی خراب کریں۔ تو یہاں ضرورت کس چیز کی ہے کہ ایسے لوگوں کو لانا ہے کہ جو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہمارے لیے لے کے چلیں۔ اب دیکھیے
کہ اللہ کے ساتھ شرک کو اولیاء اللہ کا قرب بتایا جاتا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کو خاندانی منصوبہ بندی کا نام ہے، بدکاری بے حیائی پھیلانے کو عورتوں کے حقوق کا تحفظ کہا جاتا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات ساری لا یشعرون کی ہے، یعنی سمجھ نہیں رکھتے، جاہل ہیں، گمگشتہ راہ ہیں۔ اللہ سے زیادہ برحق فرمان کس کا؟ یہاں منافقین کے جواب میں پروردگار نے فرمایا کہ منافقین کو اپنے آپ کو عقلمند سمجھنا اور مومنین کو بیوقوف سمجھنا دراصل ایک بڑا فتنہ ہے جو ہمیشہ حق و باطل کا فیصلہ کرنے میں رکاوٹ بنے گا۔ اس میں مبتلا ہونے والے لوگ ہمیشہ حق سے محروم رہیں گے۔ سوچئے، انسانی زندگی کے مقاصد بھی کوئی چیز ہیں یا حیوانوں کی طرح انسان بھی ضروریات زندگی کے حصول میں ہی زندگی گزارنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ اگر آخرت کا یقین ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے میں بھوکا رہنا پڑ جائے، کاروبار میں خسارہ، کبھی جان کو قربان کر کے، کبھی مالی قربانی، سچائی کی خاطر کٹ مرنا، آزادی کے حصول کے سب کچھ لٹا دینا، یہی حقیقت ہے۔ اس کے ماں سوا ساری بات منافقت ہے۔ اللہ سے مراد صحابہ کرام جو خلوص دل سے ایمان لائے اور ایک ہی طرف کے ہو گئے، کسی دنیوی نقصان کی پرواہ نہیں۔ منافقین نے انہیں بیوقوف کہا۔ آج بھی صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے بیوقوف، دخیانوسی، جاہل جیسے القابات سے نوازے جاتے ہیں۔ اس آیت سے صحابہ کرام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ منافقین کو ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ اور ان دو آیت میں پروردگار نے منافقین کی ایک اور قسم بیان کی ہے۔ یہ وہ منافق تھے کہ جن کا ایمان سے دور کا واسطہ نہ تھا، وقت گزاری اور راستہ ٹولنے کے لیے مسلمانوں کی محفل میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، مسلمانوں کو متاثر کرنے کے لیے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ جب اپنے ساتھیوں میں جاتے تو کہتے ہم تو ہر لحاظ سے تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، بس یعنی جب ملتے تھے تو کہتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن جب ان کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو سوائے اس کے کہ ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ یعنی ان کی ایمان والوں سے سرسری ملاقات ہے اور وہاں پہ وہ روز جا رہے ہیں اور روز جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، سوائے اس کے ہم کسی اور کے ساتھ ہیں ہی نہیں، تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہیں ہم۔ ان کا اپنے ساتھی سے کہنا یہ یقین دلانے کے لیے کہ جس طرح تم ان کے بدترین دشمن ہو، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ان آیتوں میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، شیاطین، یہ شیطان کی جمع ہے۔ شیطان فولان کے وزن پر ہے، اس کے معنی سرکش، تندخو، متکبر، یعنی یہاں اسے مراد کفر کے سردار ہیں۔ اچھا، ایک بات ہے کہ بچوں کو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بڑا شیطان ہو گیا ہے۔ کبھی بھی بھول کے بھی شیطان کا لفظ بچوں کے لیے استعمال نہ کیجیے۔ شیطان کے معنی کیا ہیں؟ سرکش، تندخو، متکبر، ٹھیک ہے نا؟ یہ خواہ کہیں بھی ہوں، یہ کفر کے سردار ہیں، خواہ یہود میں ہوں، مشرکین میں ہوں یا خود انہی میں سے ہوں۔ ہر وہ شخص جو اللہ، اس کے رسول کو اور دین کے خلاف اپنے گروہ کی قیادت کر رہا ہو وہ شیاطین ہے، یعنی وہ شیطان کے سردار ہیں۔ دوسرا لفظ اس آیت میں آیا ہے مستہزئون، مستہزئ کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں مذاق کرنے والا، مذاق اڑانے والا۔ دوسری آیت کریمہ میں اس مادے سے فعل مضارع اللہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ مذاق کرنا یا مذاق اڑانا یہ انسان کی فروتر عادت ہے، اللہ کی طرف سے اس کی نسبت کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، تو بات ساری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے الفاظ مناسب نہیں ہیں، اس کو ہم تدبیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف اس کی نسبت کسی بھی طرح مناسب نہیں، تو یہاں اس کا استعمال اس ذات عظیم کے ساتھ کیسے ہوا؟ بعض اہل لغت نے لکھا ہے کہ جس طرح اس کے معنی مذاق کرنا یا اڑانا ہے، اسی طرح انتقام لینا بھی ہوتا ہے۔ قدیم مفسرین نے اس کے یہی معنی مراد لیے ہیں، لیکن اکثر اہل علم کا خیال ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، کہ عربی زبان میں کسی فعل کے سزا کے طور پر بھی اس فعل کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جزا سیئاتن سیئاتن مثلھا، یعنی برائی کی سزا جو ہے اسی جیسی برائی۔ اسی طرح ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، حالانکہ بھول جانا اللہ کی صفت میں نہیں ہے۔ منافقین کا یہ کہنا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی اللہ انہیں ان کے اعمال کی سزا دیتا ہے۔
پھر اس سزا کا وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اللہ ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، سزا بھی کیسی کہ وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ پروردگار ان پر گرفت فرمائے، ان پر عذاب بھیج کر انہیں تباہ کر دیں، اللہ مسلسل انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے، ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جب انہیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو پلٹ کر کہتے ہیں کہاں ہے وہ عذاب، آخرت کا مذاق، دوبارہ جی اٹھنے کا مذاق۔ وہ جتنا اس طرح کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اتنی ہی ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ یہ ان کے مذاق کی اتنی خطرناک سزا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے، لقمے پر شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ جب مچھلی کانٹا نکلے گی تو ہوگا کیا، اس کی رسی کھینچ لی جائے گی اور مچھلی جال میں پھنس جائے گی۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت عمل کا ملنا یا لمبا ہو جانا دونوں پہلو رکھتا ہے، اس میں رحمت کا پہلو بھی ہے اور سزا کا پہلو بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اسما، سوائے اس کے کہ ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کو تاکہ بڑھ جائیں ان کے گناہ، یہ گناہوں میں بڑھ جائیں۔ وہ ان کا مذاق اور یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے، ان کا مذاق یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا مذاق کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مذاق کے بارے میں وہ معاملہ بھی شامل ہے جو قیامت میں منافقین کو پیش آئے گا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوئے ان کے نور سے راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ یکایک ایک دیوار کے ذریعے جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ سورہ حدید کی آیت کا ترجمہ ہے اشترا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اشترا کا مفہوم اس آیت میں اشترا استعمال ہوا ہے، اس کا مصدر ہے اشتران، خریدنا۔ لیکن آدمی جب کسی چیز کو خریدتا ہے تو وہ چیز کی قیمت دیتا ہے، اس کے بدلے میں وہ چیز لے لیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مال ہیں، انسان کی ضرورت نہیں، کسی کو پیسے کی ضرورت، کسی کو چیز کی ضرورت۔ آدمی کو اگر بھوک لگی ہے تو بھوک اشیاء خوردنی سے ہی مٹتی ہے، پیسے سے نہیں، لیکن اشیاء کو خریدنے کے لیے پیسہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں انسان کو عزیز ہیں اور دونوں چیزیں لازم و ملزوم بھی ہیں۔ جب بھوک لگی تو اشیاء خوردنی کے مال پر ترجیح دی، یہیں سے اشترا میں ترجیح کا مفہوم پیدا ہوا، یعنی اس چیز کو پیسوں پر ترجیح دی۔ اس رکوع کی گزشتہ آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے وہ سارے لوگ جنہوں نے اسلام کے مقابلے میں کفر یا نفاق کو ترجیح دی۔ اللہ نے جو اپنے پیغمبر کو مبعوث فرما کر ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھولا اور انہیں یہ موقع دیا کہ وہ زندگی کی گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ سکیں، لیکن کسی نے اپنے جاہ و منصب سرداری کی وجہ سے، کسی نے کہ یہ طائف یا مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو کیوں نہ ملی، کسی نے یہ کہا یہ تو بنی اسرائیل کا حق ہے، نبوت تو بنی اسرائیلی کے لیے مختص ہے، بنی اسماعیل میں کیوں۔ دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے سوچا زندگی عیش و عشرت کا نام ہے، زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اسے آزمائشوں تکلیفوں کی نظر کیوں کیا جائے۔ اسلام ذمہ داریوں کا دین ہے، اس میں قدم قدم پر قربانیاں ہیں، اس میں عزت، سرفرازی، تقوی کی بدولت ملتی ہے، آخرت میں سب سے بڑا مقام شہادت ہے۔ ایسا دین جو جان جوکھوں میں ڈال دے، جس میں صرف جنت کی امید ہو، ایسے دین کو قبول کر کے ہم اپنی زندگی اجیرن کیوں بنا لیں؟ کل کی فکر آج کیوں؟ یہی آج کل کے لوگوں کا حال ہے۔ اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ انہوں نے اپنا آج یعنی دنیا کے عیش و عشرت کو بچا لیا، ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، لیکن اسلامی انقلاب کی مسلسل کامرانیوں نے انہیں اندھیرے غاروں میں دھکیل دیا۔ ہدایت سے انکار کر کے انہوں نے خود اپنے آپ کو ہدایت سے محروم رکھا۔ جس دنیا کو انہوں نے بچانا چاہا، اسلام کی کامیابیوں سے وہ دنیا بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، ان کے سرداروں کا غرور خاک میں مل گیا۔ یہود جو مسلمانوں کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ تھے، ان کا ایک ایک قبیلہ ذلت کا شکار ہوا، بنی نذیر، بنو قرظہ، بنو قریظہ۔ بالآخر ان کو جزیرہ عرب سے نکلنا پڑا، پوری دنیا میں کفر کی عظمت حکومت زوال کا شکار ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے بدلے کفر، ہدایت کے بدلے گمراہی، نتیجہ ہے اس تجارت کا کہ کسی کام نہ آئی۔ پھر بتایا جا رہا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ یہاں منافقین کی دو مثالوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ مثالیں دے کر واضح فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تمام لوگ گمراہیوں کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔
طبقات انسانی میں سے ایک ایک طبقہ اپنے توہمات کا شکار تھا، ہر طرف سے گھٹاٹوپ اندھیروں سے علم و دانش کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا کہ اچانک اللہ کی غیرت کو جوش آیا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس قوت سے تبلیغ و دعوت کا سور پھونکا کہ ہر طرف ہدایت کی روشنی پھیل گئی۔ اب بجائے اس کے لوگ لپک لپک کے اس روشنی کو قبول کرتے اور زندگی کا سفر کامیابی سے طے کرتے، ان کی قومی تعصبات، نفسانی خواہشات، سفلی جذبات نے انہیں مجبور کر دیا کہ اس روشنی کا بائیکاٹ کر دیں یا اس روشنی کو بجھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے جس نے شمع روشن کی ہے اور پروانے جو ہے اس پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہ اس کی روشنی کو بجھا دیں، اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے کمر سے کھینچ رہا ہوں کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ یہاں اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کو دیکھ کر ان کی محرومی کا فیصلہ کر دیا، ان کی آنکھوں کا نور ان سے چھین لیا، وہ کفر، شرک اور نفاق کی ایسی تاریکی میں ڈوب گئے کہ ان کو اسے نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیا۔ وہ اندھے ہیں، کچھ دیکھ نہیں سکتے، گونگے ہیں، کسی کو پکار نہیں سکتے، وہ اللہ کے اس قانون کی گرفت میں آ گئے جس قانون کے تحت دل و دماغ پر مہر کر دی جاتی ہے، چنانچہ اب وہ ہدایت کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ پھر ایک مثال اور دی جا رہی ہے، اور کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یعنی سیب کا لفظ سخت بارش کے لیے آتا ہے اور زور کے ساتھ برسنے والے بادل کے لیے بھی، لیکن یہاں یہ لفظ موسلادھار بارش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سما کا لفظ عام طور پر نیلے آسمان کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ ابر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ کبھی اس سے ہمارے سر پر جو فضا چھائی ہوتی ہے نا وہ مراد لی جاتی ہے۔ سوائق سائقہ کی جمع ہے، اس کے معنی گرج اور کڑک کے بھی ہیں، اور بجلی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جو کڑک کے ساتھ گرتی ہے۔ ان آیات میں ایک ایسے قافلے کی مثال دی گئی ہے جو حالت سفر میں، سوچئے ذرا، راستے میں ہیں کہ ایک موسلا دھار بارش نے آ پکڑا، اس کے بعد بارش میں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تیز بارش ہے، اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا، جو عموماً سب بارشوں میں پیش آتا ہے۔ پھر ایسی بارش اور اس طرح کی مشکلات میں مسافر جس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی منظر کشی کی گئی ہے۔ یعنی ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ راستہ کس طرف ہے، کدھر جانا ہے کدھر نہیں، ذرا بجلی چمکی، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو چل پڑے، ورنہ پھر چھٹک کے رک گئے۔ تاریک رات میں بارش سے تاریکی اور بڑھ جاتی ہے، ایسے میں جب بجلی چمکتی ہے تو مسافر ایک طرف تو اس کی روشنی کو غنیمت سمجھ کر قدم آگے بڑھانے لگتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے کوندنے سے سراسیمہ بھی ہو جاتے ہیں۔ حوصلہ مند اولو العزم مسافروں کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس صورتحال کا حوصلے سے مقابلہ کرتے ہیں، لیکن بے حوصلہ مسافر بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں، بجلی کے کڑکے سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ یہ مثال تو ایسے ہی سمجھیے جیسے کبوتر خطرے کے وقت آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں، یقیناً اس طرح خطرے سے نہیں بچا جا سکتا۔ اب اس مثال کو منافقین پر انطباق کر کے دیکھیے۔ منافقین کی پوری تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہاں تیز بارش سے مراد قرآن کریم اور اللہ کی طرف سے آنے والا دین ہے۔ ظلمتوں سے مراد اس دین کے مقابلے میں مخالفتوں کا ہجوم ہے۔ رعد و برق سے مراد وہ مختلف قسم کے مصائب ہیں جو ہر ایمان لانے والے کو اس راہ میں پیش آتے ہیں، کبھی رعد کی صورت میں، کبھی برق کی صورت میں۔ صاحب ایمان لوگ جب ان مصائب سے دوچار ہوتے ہیں تو اسے ایمان کے راستے کی سنت سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان کا کھرا اور کھوٹا ہونا ان مصائب میں مبتلا ہونے کے بعد ہی واضح ہوتا ہے۔ یہ اس راستے کی آزمائشیں ہیں جو اللہ نے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو ہمیشہ پیش کری ہیں۔ انہی پتھروں پر چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یعنی جنت چاہتے ہو، جنت کا راستہ، جیسے ہم نے پڑھا کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور دوزخ بنائی، حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جا کے دیکھ کر آؤ میری جنت اور دوزخ کیسے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ جناب اپنی جنت تو بڑی اعلیٰ بنائی ہے، راستہ بھی اتنا اچھا ہے، ہر کوئی چاہے گا کہ میں جنت میں چلا جاؤں، اور دوزخ کا تو آپ نے راستہ ہی مشکل کر دیا، کون جائے گا دوزخ میں، اٹھائے گا تکلیفیں۔
اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ دوبارہ دیکھ کے آؤ، اللہ تعالیٰ کن فیکون پر قادر ہے۔ تو پھر جب وہ جا کے آ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ بہت مشکل راستہ ہے جنت کا، بہت تکلیف دہ راستہ ہے، اور دوزخ کا راستہ تو بڑا آسان ہے، اسے ڈھلوان سے گزرتے چلے جاؤ۔ تو بات ساری یہی ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، یعنی جنت کا راستہ کٹھن ہے، مصیبت اٹھانی ہے، تکلیف اٹھانی ہے، جان و مال کی قربانی دینی ہے، وقت اور صلاحیتیں لگانی ہے، جبھی تو ایمان کے دعوے میں پورے اتریں گے۔ جب صرف اپنے ایمان کو یہ سوچ کے بچا لیں گے کہ ہم کیوں خرچ کریں، اپنے وقت کیسے لگائیں اور اپنی صلاحیتیں کیسے لگائیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، دوسرے لوگ کر لیں گے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں آزمائش میں کھوٹے ہیں، کھرے نہیں ہیں، ہم منافق ہیں، ہم صادق امین نہیں ہیں۔ بات ساری یہی ہے کہ جب آپ ایمان کا دعویٰ کریں، اور اس ایمان کے دعوے پہ آپ کیسے پورے اتریں گے؟ جب آپ اپنا سب کچھ اس پہ لگا دیں گے، جیسا وقت ہوگا ویسے آپ اپنے زندگی کو کریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر نفاق ہے، آپ منافق ہیں۔ مومن کی نظر ہمیشہ اللہ کے انعامات پر رہتی ہے، اس راستے میں آنے والی ہر مصیبت اس محبوب کا پیغام محسوس ہوتی ہے، جو اسے اور زیادہ استقامت کی ہمت عطا کرتی ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت بلال حبشی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، نہ چھٹا وہ آستانہ تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں مزے تو نے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے، مگر اول کچھ محنت ہے، جیسے بارش، اس سے آبادی ہے، اول کڑک اور بجلی ہے۔ منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں، ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے، جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا۔ اس طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار کبھی انکار۔ اب اگر اللہ چاہتا تو ان کی بھی سنوائی بنائی لے جاتا، لیکن اللہ کا دستور ہے کہ جو جس حد تک سننا اور دیکھنا چاہے اللہ اس کو موقع دیتا ہے۔ باقی بات یہی سچ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قدیر مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے پوری طرح اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔